اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی نسب اربع کے بارے میں، اور نسب اربع میں ہم نے تساوی، تباین، عموم خصوص، مطلق، من وجہ، صحیح ہے، اور عموم خصوص من وجہ۔ پھر ہماری بات آ گئی کہاں پہ؟ عموم خصوص من وجہ پہ آ کر ختم ہوئی تھی۔ اس سے آج پھر ہم لوگ لیتے ہیں عموم خصوص من وجہ کو۔ یہ کل کی بات ہمارے سامنے یہاں پر نظر آ رہی ہے، نہیں ہے، پرانی باتیں ہیں سب۔ چلیے کوئی بات نہیں، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، اب آگے نئے لے لیتے ہیں۔ اب سمجھیے، کل مشکل تھی عموم خصوص من وجہ میں، تو تھوڑا مطلق کو ڈسکس کرتے ہیں پھر وجہ پہ آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے مطلق ہم نے کہا تھا ایسے دو کلی، جیسے ہم نے کہا حیوان اور طائر۔ حیوان کے مصادیق میں آپ کہیے چرندہ حیوان ہے یا نہیں ہے؟ حیوان میں ہے۔ صحیح ہے، جیسے مثال کے طور پر بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، کوا ہے پرندے میں، طوطا ہے، کبوتر ہے۔ طائر میں کیا آتا ہے؟ کوا، چڑیا، کبوتر، چڑیا، صحیح ہے، اور جتنے بھی آتے ہیں لالاخر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طائر کے اندر جتنی کیٹیگری آتی ہے، یہ ساری کی ساری کیٹیگری حیوان کے اندر داخل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ چونکہ حیوان میں پرندہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ اس پہ پوری طرح سے حیوان کا اطلاق ہو جائے گا۔ جی جیسے جی، یہ کوا حیوان ہے، کبوتر حیوان ہے، چڑیا حیوان ہے، مینا حیوان ہے، چیل حیوان ہے، لیکن مکمل حیوان طائر میں صادق نہیں آئے گا۔ حیوانیت صادق آئے گی اس میں کس پر؟ صرف اور صرف پرندوں پر، چونکہ حیوان کے مصادق صرف پرندہ نہیں ہے، پرندے کے ساتھ ساتھ چرندے اور درندے بھی ہیں۔ چرندہ، درندہ اور پرندہ تینوں حیوان ہیں، تو حیوان کا اطلاق پرندے کے سوا چرندے اور درندے پر بھی ہے، لیکن پرندے کا اطلاق صرف اور صرف کس پر ہے؟ پرندے پر۔ طائر کا اطلاق کس پر ہے؟ پرندے پر۔ تو اس کے مصادیق پر مکمل یہ والا مقدار صادق آئے گا، لیکن اس مصداق پر پرندہ پورا صادق آئے گا یا تھوڑا سا صادق آئے گا؟ تھوڑا سا، تھوڑا سا آئے گا۔ یہ والا اس پہ پورا اور یہ والا اس پر تھوڑا۔ اسی لیے اس کو بولتے ہیں عموم خصوص مطلق۔ من وجہ کی مثال دے لیجیے، آئیے من وجہ میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ حیوان اور ابیض کو لے لیتے ہیں، حیوان اور ابیض۔ حیوان کے مصادیق یہاں لے لیتے ہیں مثلا چرندہ، پرندہ اور درندہ، ان سب کے مصادیق آ جائیں گے۔ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری سب چرندہ میں، پرندے میں اڑنے والے سارے، درندے میں جو شکاری ہوں گے وہ سارے آ جائیں گے۔ یہ حیوان کی قسمیں ہیں۔
صحیح ہے. انسان بھی اسی میں ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی حیوان ہے. جی ہاں. جی آگا. کیا کیا ہے ابیض کی مثالیں؟ دودھ کیا ہے؟ سفید ہے. دہی سفید ہے. پنیر کبوتر. سفید ہے. ٹھیک ہے. کبوتر. اور یہ قلم سفید ہے. آ جائیے اس کے علاوہ دیوار، سفید دیوار مثال کے طور پر سفید دیوار. اس کے علاوہ کبوتر کیا ہے؟ سفید ہے. سفید ہے. اسی طرح لے لیجئے مثال کے طور پر گائے سفید ہے نا. ہنس، ہنس جو ہوتا ہے ہنس، بگلا وغیرہ سفید ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سفید، دیکھیے کچھ سفید حیوان ہے یا نہیں ہے؟ جی آگا. کچھ سفید حیوان ہیں، اسی طرح سے کچھ حیوان سفید سفید ہے. ہیں. یہاں جو قضیہ بنتا ہے، قضیے کو ایسے بنائیں گے، بعض حیوان کہیے، پہلے اس کی بات کریں گے، اس کلی کی. بعض الحیوان ابیض، کیا معنی ہوگا اس کا؟ بعض حیوان سفید ہیں. بعض حیوان سفید ہیں. مثال اس میں کیا کیا آ سکتی ہے؟ سفید کبوتر، سفید گائے، سفید شیر اگر ہوتے ہیں نا، چیتا جی جی. وغیرہ کچھ ہوتے ہیں میرے خیال سے. جی ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. تو وہ مثالیں اس پر صادق آ جائیں گے. یہ قضیہ ہے. ایک اس کا نگیٹو بنائیں گے، بعض الحیوان لیس بأبیض، یعنی کچھ حیوان سفید سفید نہیں ہے. نہیں ہے. جیسے حیوان ہے لیکن سفید نہیں، جیسے بھینس جی. حیوان ہے سفید نہیں ہے. گھوڑا، لال گھوڑا صحیح ہے، حیوان ہے سفید نہیں ہے. کتا حیوان ہے سفید نہیں ہے. کچھ مثالیں آ جائیں گی. اسی طرح اس کی آپ کہیں گی، آپ ایک قضیے میں کیا کہیں گی؟ بعض الابیض، بعض الابیض حیوان، کچھ سفید حیوان. اور ان میں آپ کس کو لا سکتے ہیں؟ وہ حیوانات جو سفید ہیں. اسی طرح سے آپ کہیے بعض الحیوان، بعض الابیض لیس بحیوان، کچھ سفید حیوان نہیں ہے. مثال کے طور پر سفید کرتا سفید ہے لیکن حیوان نہیں ہے. سفید دیوار، سفید دودھ، سفید دہی صحیح ہے، سفید ہے لیکن حیوان نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے دو کلی جو دونوں ایک دوسرے پہ تھوڑے تھوڑے صادق آ رہے ہوں. کچھ سفید حیوان ہوتا ہے اور کچھ حیوان سفید ہوتے ہیں. اسی طرح سے کچھ حیوان سفید نہیں ہوتے اور کچھ سفید حیوان نہیں ہوتے. کچھ واضح ہوا پہلے سے کہ نہیں ہوا؟ جی ہو گیا آگا. تو ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر یہ ہو گیا تو اپنی بحث اس سے ہم آگے بڑھائیں گے. اگر سمجھ میں آ گیا تو یہاں پہ ایک بحث آتی ہے کلیات خمسہ کی، یعنی جتنے کلی ہوتے ہیں کہ کلی دو طرح کے ہوتے ہیں. جتنے کلی ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کلیات خمسہ. کیا بولتے ہیں؟ کلیات خمسہ. بہت اہم بحث ہے اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. کلی
اسی لیے یہاں پہ کیا ہے؟ کلیات، کلی کی جمع ہے یہ. ایک ہوتا ہے ذاتی اور ایک ہوتا ہے عرضی. کیا کیوں ذاتی کو ذاتی کہتے ہیں، عرضی کو عرضی کہتے ہیں؟ ذاتی کو ذاتی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مستقل حقیقت ہوتی ہے. کیا بولتے ہیں؟ ذاتی، ایسا کلی جو مستقل حقیقت ہو. مثال کے طور پر پانی کا سائل ہونا، اگر سائلیت کو یعنی اس کے بہنے کو، لیکویڈیٹی کو ہٹا دیں تو پانی پانی رہے گا یا برف بن جائے گا؟ برف بن جائے گا. پانی نہیں رہے. پانی پانی نہیں نہیں رہے رہے گا. گا. پانی کی خاصیت ہے کہ وہ بہے. جی. تو ایسی انسان کی ایسی صفت جس کے نکال دینے سے انسان نہ رہے، یا جس کلی کی بات ہو رہی ہے اس کی وہ ذاتی ختم ہو جائے، اس کو بولتے ہیں ذاتی. بنا اس کے اس کا وجود نہیں ہوگا. تو یا تو مستقل حقیقت ہو یا جزء حقیقت ہو. مثال کے طور پر انسان کی تعریف ہوتی ہے انسان حیوان ناطق. یہ حقیقت انسان ہے یا نہیں ہے؟ جی. انسان کی جی حقیقت کیا ہے کہ وہ حیوان ناطق ہے. ناطق. انسان کا مستقل جز ہے حیوان ہونا. یہ مستقل جز ہے لیکن جزء ہے. کیا ہے جزء؟ تام. جز ہے. انسان کا جز ہے لیکن عام جز ہے. ناطق جز ہے، یہ کیا ہے؟ خاص جز ہے نہیں ایسا؟ جی ہاں. ناطقیت انسان سے مخصوص ہے، حیوانیت انسان کے علاوہ فرس ہے، گدھے ہیں، خچر ہے، ہاتھی ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حیوان ہیں. ویسے بعض میں وہاں پر آئے گا، بعض بھی لائیں گے دونوں میں. ٹھیک ہے. اگر وہ عربی میں جب بولیں گے نا تو پھر ان بس کو جو ہے من، نا میں ان بس کو یہ نشانی رکھ لیں کہ من وجہ کی، کہ من ہاں وجہ کے سینٹینس میں جو ہے وہ بعد آئے گا، مطلب اکثر. ہاں بعض نہیں، بعض کہیے، بعض کے متعلق کہیے، بعض کے متعلق خاموش رہیے. سمجھ میں آئے نا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے کہیے ٹھیک ہے بعض حیوان سفید ہیں، بعض سفید حیوان ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آقا، بالکل ایسا ہی کرتے باقی ہیں. آپ کو سائلنٹ، اس کے بارے میں آپ گفتگو نہیں کرنی ہے. یعنی ٹھیک. اگر ہم کہہ دیں گے نا کہ سب سفید حیوان ہیں، ہوں. تو یہ کاذب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ بہت سی سفید چیزیں ہیں جو سفید تو ہیں لیکن حیوان نہیں. نہیں ہے. اسی ہاں طرح سب پرندے حیوان نہیں کہہ سکتے، سب پرندے سفید ہیں نہیں کہہ سکتے. نہ سب سفید چیزیں پرندہ ہے، نہ سب پرندے سفید ہیں. کوا پرندہ ہے لیکن سفید نہیں ہے، طوطا پرندہ ہے لیکن سفید نہیں ہے. نہیں تو وہ ایسے اگر وہ کہیں اس گے. ٹائم جو ہاں اس ٹائم ان کو سمپل سی مثال دے کے میں تھوڑا سی چیز صرف کنسپٹ واضح کرنا چاہ رہی تھی. ان کو چیز سمجھ آ گئی ہوئی ہے آپ کی، ان کو سمجھ آ گئی. تھوڑا سا ڈاٹ کلیئر کر دی تھی ان کا میں نا. چلے صحیح، بہت اچھا. جی جی. اگر اب ایک سونے دیکھیے والا بھی سوال تھا نا. کلی جو ہوتے ہیں، سمجھ لیجئے کلیات خمسہ ان کو کہا جاتا ہے. یہ اہم کلی ہیں، اساس ہیں، یہ بنیاد ہے. اور ہم نے کہا ان کی تقسیم ذاتی اور عرضی میں ہوتی ہے. ذاتی کہتے ہیں جو مستقل ایک حقیقت ہو یا جزء حقیقت ہو. جیسے حیوان جزء حقیقت ہے، ناطق بھی جزء حقیقت ہے. کس کی؟ انسان کی. انسان ایک مستقل حقیقت ہے. عرضی کس کو کہیں گے؟ جس کے عرضی جو الگ سے صفت ہوتی ہے اس کو عرضی بولا جاتا ہے، کہ جس کے زائل ہونے سے ذات پہ کوئی فرق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر لفظ معاشی. معاشی کس کو کہتے ہیں؟ چلنے والے کو. معاشی چلنے والا.
مجھے بتائیں اگر کسی انسان کی ٹانگوں کو کاٹ دیا جائے کیا انسان کا وجود ختم ہو جائے گا؟ نہیں نہیں ختم ہو انسان رہے گا لیکن اس کی خصوصیت جو مشی تھی وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. تو عرضی ان صفات کو کہتے ہیں جو باہر سے عارض ہوتے ہیں. ذاتی اس کو کہتے ہیں جو اصل ہوتی ہے، اصل ذات ہوتی ہے، مستقل ذات ہوتی ہے، مستقل حقیقت ہوتی ہے. مثال کے طور پر عرضی دیکھیے سمجھ لیے انشاءاللہ آپ اس میں آئے گا جوہر اور عرض. ایک مثال دو، مثال سے آپ کو شاید سمجھ میں آ جائے مزید. مثال کے طور پر رنگ جو ہوتا ہے وہ جوہر نہیں ہے. رنگ کیا ہے؟ عرض ہے. اس کو ایک جوہر کی ضرورت ہے، ایک دیوار کی ضرورت ہے جس پر رنگ لگے گا. یا رنگ کہیں بھی مستقل لگایا جا سکتا ہے بنا کسی دیوار، بنا کسی کرسی، بنا کسی چیز کے، ٹیبل کرسی نہ ہو کس کو کلر کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں نہیں ہو سکتا نا. ہوا میں کلر تو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک ذات چاہیے. تو کلر عرضی ہے. کلر کی صفت یہ ہے کہ وہ عارض ہوتی ہے باہر سے کسی چیز پر. اس کے لیے لگنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے. جو جگہ ہے وہی جوہر ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ وہی ذات ہوتی ہے مستقل. تو ذاتی اور عرضی سمجھ لیجئے. ذاتی وہ کلی کہ جو مستقل حقیقت ہوتی ہے. اور ذاتی کی تین قسمیں کی جاتی ہیں. ذاتی کی تین قسمیں. وہاں سے چابی نکال کے کھول لو، اس والے میں ہوگا چاہے اس والے میں ہوگا نا، تو والا کھول لو. ذاتی کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے نوع، دوسرا ہوتا ہے جنس، تیسرا ہوتا ہے فصل. نوع کیا ہے؟ نوع ایک ایسی حقیقت جو تمام جزئیات میں برابر ہو. سمجھ میں آیا؟ ایک ایسی حقیقت جو تمام جزئیات میں برابر ہو. نوع. جیسے انسان نوع ہے. زید، حامد، خالد. مجھے بتائیں بحیثیت انسان زید میں، حامد میں، خالد میں کوئی فرق ہے؟ نہیں نہیں آگا. چونکہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ انسان ہیں. ان کی حقیقت، ان تمام جزئیات کی حقیقت ایک ہے کہ یہ انسان ہے. جنس کس کو کہتے ہیں؟ جس کے تحت بہت ساری انواع آتی ہیں. جس کے تحت بہت ساری انواع ہوں. بہت انواع. انسان نوع ہے. نوع اسی لیے بولا جاتا ہے نوع انسانی، نوع بشری. انسان نوع ہے. اب جیسے جنس میں ہم کہتے ہیں حیوان. حیوان جنس ہے. اس کی انواع کون کون سی ہیں؟ فرس، گھوڑا، جمل. ایک نوع ہے. جمل کیا ہے؟ اسی لیے گھوڑے کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسے ہوتے ہیں کہ الگ الگ ہوتے ہیں. عربی گھوڑا، ترکی گھوڑا ہے کہ نہیں ہے؟ جی آگا کچر. یہ سب اسی طرح اونٹ، لال اونٹ، پیلے اونٹ ہے نا. اونٹ کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. تو یہ نوع ہے. نوع فرس کیا بولیں گے اس کو؟ نوع فرس، نوع جمل، نوع کلب. کتے کی انواع ہیں، قسمیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی جی آگا. ہے. نوح ناطق بھی بن گیا آگا. اسی طرح نوع کتا، بلی کی انواع. یہ ساری نوع ہیں. بلی کی بھی انواع ہوتی ہے. طرح طرح کی بلیاں آتی ہیں، الگ الگ ذات کی آتی ہیں. تو یہ پوری نوع ہے. تو حیوان جنس کس کو کہیں گے؟ جس کے تحت بہت ساری انواع آتی ہیں. اسی میں ایک نوع انسان بھی ہے.
نوع انسان، انسان کی بھی نوع ہے، اسی حیوان میں آتی ہے۔ فصل کس کو کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں جو ان انواع کے درمیان جس سے فرق پیدا کیا جا سکے، یعنی جو چیز ان انواع کو جدا کرے اس کو بولتے ہیں فصل۔ مثال کے طور پر انسان کی فصل ناطق ہے، فرس کی فصل کیا ہے؟ ساحل، ساحل، ہاں۔ صحیح ہے۔ کتے کی فصل کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نابق، نابق، نابق یعنی بھوکنے والا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فصل ہے کتے کی کہ گدھے بھی بھونکتے ہیں۔ ہنہنانا کس کی صفت ہے؟ گدھے کی کہ گھوڑے کی؟ گھوڑے کی۔ گھوڑے کی صفت ہے۔ نابق بھونکنا کس کی صفت ہے؟ کتے کی۔ کتے کی۔ کہ بارکنگ کسی اور کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے، صحیح صحیح ہے نا؟ اسی طرح سے بولنا کس کی خاصیت ہے؟ انسان ناطق۔ انسان کی۔ انسان کی۔ انسان کے علاوہ کوئی بھی حیوان گفتگو نہیں کرتا، ان کی گفتگو محدود ہوتی ہے، جو آوازیں نکال سکتے ہیں، جو باتیں کر سکتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے کتابیں لکھ لی ہو، لائبریریاں پائی جاتی ہوں کتوں کی، گدھوں کی، گھوڑوں کی، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ مخصوص چیزیں، مخصوص اشارے جو اللہ نے ان کو ودیت کر دی ہیں، بس اس کے علاوہ بذات خود وہ کوئی لیکچر نہیں تیار کر سکتے۔ تو یہ ناطقیت کس کی صفت ہے؟ یہ کس کی خاصیت ہے؟ یہ انسان کی۔ تو ذاتی کلیات خمسہ کہا جاتا ہے۔ ابھی کتنی ہوئی ہمارے پاس؟ تین میں کون کون سے؟ نوع، جنس اور فصل۔ عرضی کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، عرض عام اور خاصہ۔ خاصہ، خاصہ اس کو کہیں گے کہ جو کسی ایک کی ہی خاصیت ہو، جیسے انسان کی خاصیت ہے نا، اس کا ضاحک ہونا ہے، ہنسنا، ضاحک ہونا، یہ انسان کی خاصیت ہے۔ کبھی آپ نے گھوڑے گدھے کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو ہنسنا کس کی خاصیت ہے؟ انسانوں کی۔ انسان کی۔ تو جب کوئی چیز کسی ایک نوع کا خاصہ، ایک نوع کی خاصیت ہو تو اس کو خاصہ بولا جاتا ہے، اور جب ایک سے زیادہ انواع کی خاصیت ہو تو اس کو عرض عام کہیں گے۔ مثال کے طور پر لفظ مشی، ماشی ہونا، چلنا، کیا صرف انسان چلتا ہے یا حیوانات بھی چلتے ہیں؟ اب چلتے ہیں، حیوان بھی چلتے ہیں۔ حیوان بھی چلتے ہیں۔ تو جب ہم کہیں گے کہ ماشی ہے، انسان ماشی ہے، تو اس کا ماشی ہونا یہ کیا ہے؟ یہ کون سی صفت ہے؟ عرضی، عرض عام۔ اور جب کہیں گے انسان ضاحک ہے تو کیا ہوگا؟ خاصہ۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم یہ سب آپ کو بتا کیوں رہے ہیں؟ دیکھیے ترتیب، دیکھیے منطق کی۔ ہم کہاں سے چلے تھے؟ مفہوم اور مصداق سے چلے تھے، ہے نا؟ پھر ہم نے مفہوم کی قسم کی تھی کہ مفاہیم دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو مفہوم کلی ہوگا یا مفہوم جزئی ہوگا، صحیح ہے؟ پھر ہم اس کے بعد ہم نے دو کلی کے درمیان نسبتیں بتائیں گے۔ نسبتوں کے بعد ہماری بات آ گئی اب کلیات خمسہ پہ، کہ کلیات خمسہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو ذاتی ہوتے ہیں یا عرضی۔ ذاتی میں کون کون سے؟ نو،
نو کس کو کہیں گے کہ جو تمام جزئیات میں تمام جزئیات کی حقیقت ایک ہو، جن کے تمام جزئیات کی حقیقت ایک ہو۔ جنس کس کو کہیں گے؟ جس کے تحت بہت ساری انواع ہو۔ فصل کس کو کہیں گے؟ فصل نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو یا بورڈ پر کر دوں؟ آ رہے آگا جی آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے فصل، ٹھیک ہے، نو، جنس اور فصل۔ فصل کس کو کہتے ہیں؟ جو اس کے انواع ہیں ان میں جو فرق پیدا کر دے اس کو بولتے ہیں فصل۔ پھر عرضی کی دو قسمیں ہیں، خاصہ اور عرض عام۔ چونکہ یہ باتیں آپ کو کہاں پہ، ہم اس کے بعد بحث ہماری داخل ہوگی تعریفات میں۔ جب ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو یہ نوع اور جنس ملا کے کرتے ہیں۔ کس کو کس کو؟ نوع کو، جنس کو، فصل کو، یا خاصہ اور عرض عام، انہی کے ذریعے کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے۔ لیکن اس تعریف کے بعد، ٹھیک ہے، ہم اس سے پہلے ہم اس کی تقسیم کریں گے۔ ان کی تقسیم ہوتی ہے سب کی۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں، آگے بڑھوں؟ یہ اگر واضح ہے تو آگے بڑھوں؟ جی آگے بڑھے۔ دیکھیے اگر نو جنس سمجھ میں آ گئی تو نو تو ایک ہی ہوتی ہے، انسان۔ انسان کیا ہے؟ نو ہے۔ اس کی جنس حیوان ہے۔ حیوان کی جنس کیا ہے؟ جس میں نامی، پھر کیا ہے؟ جس میں مطلق، اور اس کی جنس ہے جوہر۔ دیکھیے انسان کی جنس حیوان ہے تو حیوان کو کہا جاتا ہے جنس قریب۔ کیا بولیں گے؟ جنس قریب۔ اور انسان کے لیے جسم نامی کیا ہے؟ جنس بعید۔ کیا بولیں گے اس کو؟ یہ جنس ہے، یہ بھی جنس ہے، یہ بھی جنس ہے، یہ بھی جنس ہے، لیکن جو سب سے قریب جنس ہے انسان کی کون ہے؟ بتائیے۔ حیوان۔ حیوان۔ حیوان کے بعد جس میں نامی آتا ہے تو جس میں نامی کو جنس بعید کہیں گے، جس میں مطلق کو جنس بعید کہیں گے، جوہر کو جنس بعید کہیں گے۔ واضح؟ جو قریب وہ قریب۔ اسی طرح انسان کی فصل ناطق ہے، حیوان کی فصل حساس متحرک بالارادہ۔ حساس متحرک بالارادہ کا مطلب سمجھ آ رہا ہے؟ جو محسوس کرتا ہے اور اپنے ارادے کے ذریعے حرکت کرتا ہے۔ گھوڑا اگر چلنا چاہے چل پائے گا کہ نہیں چلے گا؟ چل پائے گا۔ جو حساس ہو، متحرک ہو، یعنی حرکت کرے بالارادہ، ارادے کے ساتھ، یہ کس کی فصل ہے؟ حیوان کی۔ اب مجھے بتائیے انسان کے لیے قریب فصل کون سی ہے؟ حیوان ہونا، ناطق ہونا۔ قریب فصل انسان کی ناطق۔ بعید کس کو کہیں گے؟ اس سے تھوڑا حساس متحرک بالارادہ۔ واضح؟ تو جب انسان کی تعریف، سمجھ لیجئے، جب انسان کی تعریف جن سے قریب، جن سے قریب انسان کی کون سی ہے؟ حیوان۔ حیوان۔ اور فصل قریب سے کرتے ہیں کیا؟ الانسانو
انسان کی تعریف جو جن سے قریب اور فصل قریب سے ہو رہی ہے، اس تعریف کو بولا جاتا ہے حد تام. کیا بولتے ہیں؟ حد تام. اور ایک ہوتا ہے حد ناقص. حد ناقص کب ہوتی ہے؟ کہ جب انسان کی تعریف جن سے بعید اور فصل قریب سے کی جائے، یا صرف فصل سے کی جائے. کیسے؟ جب انسان کی تعریف جن سے بعید سے کی جائے. جن سے بعید انسان کی کیا ہے؟ جس میں نامی. اگر ہم اس سے تعریف کریں گے اور فصل کا استعمال کریں یا صرف فصل کا استعمال کریں تو حد ناقص ہوگی. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں الانسان جسم نامی ناطق، یا کہیے الانسان ناطق، اسی کو بول دیتے ہیں حد ناقص. واضح ہوا کچھ کہ نہیں ہوا؟ جی آگاہ ہو گیا. یعنی جب کوئی تعریف جن سے قریب فصل قریب سے کی جائے تو اس کو بولتے ہیں حد تام. اور جب ہم جن سے بعید اور فصل قریب یا صرف اور صرف فصل کا استعمال کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں حد ناقص. اب اس سے سمجھ میں آئیے، سمجھ لیجئے ایک چیز بتا دوں، نقطہ آپ کو. تعریف پہ حد کا اطلاق کب ہوتا ہے؟ حد کب کہا جائے گا؟ جب اس تعریف میں ذاتی چیزیں شامل ہوں. ذاتی چیزیں کتنی تھیں؟ 5. تین. 3. جنس، نوع، فصل. کلیات خمسہ میں ذاتی کی 3 قسمیں ہیں. کیا کیا؟ نو. جنس، نوع اور فصل. تو جب کوئی تعریف ذاتیات سے کی جائے گی تو اس تعریف کو حد کہتے ہیں، چاہے وہ حد تام ہو یا حد ناقص. اور جب تعریف عرضی سے کی جائے، کس سے کی جائے؟ عرضی سے، یا ذاتی اور عرضی دونوں کو شامل کر دیا جائے. اس میں مجھے بتائیے، جب ہم نے حیوان ناطق کہا تو حیوان جن سے ہے یا نہیں ہے؟ جی آگاہ. اور ناطق کیا ہے؟ فصل ہے. جنس اور فصل دونوں ذاتی ہیں یا نہیں ہیں؟ ذاتی ہیں. ذاتی ہیں. یہاں جسم نامی بھی جنس ہے، ناطق بھی جنس ہے. ارے ناطق فصل ہے تو یہ بھی ذاتی ہے. تو جب ذاتی سے تعریف کی جاتی ہے تو اس پہ حد کہتے ہیں. لیکن جب ذاتی کے ساتھ عرضی مل جائے تو اس تعریف کو رسم کہا جاتا ہے. کیا بولیں گے؟ رسم. رسم کی 2 قسمیں ہوگی، جیسے حد تام اور حد ناقص ہے، ویسے ہی رسم تام اور رسم ناقص. ابھی مجھے بتائیے اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تعریف حد کب ہوگی؟ کہ جب صرف اور صرف ذاتی چیزوں سے تعریف کی جائے. واضح؟ اگر یہ واضح تو ہو گیا لیکن پورا مکمل واضح نہیں ہوا. میں یہ بتا دوں کیونکہ گروپ میں بھی انہوں نے کسی نے ٹیکسٹ کیا حد تام حد ناقص ہمیں سمجھ آ گیا کہ ذاتی کے لحاظ سے ہوگی نا. اور پھر وہ اپنے رسم تام اور رسم ناقص آپ بتا رہے ہیں کہ عرضی مفہوم کے ساتھ ہو رہی ہے. ہاں، یعنی جب جنس اور عرضی دونوں ہو. مثال کے طور پر دیکھیے کہ جب ہم لوگ، یعنی یہاں پہ دیکھیے، جب ہم لوگ تعریف کریں گے، یہاں آئیے، یہاں آ جائیے. رسم تام کس کو کہتے ہیں؟ جب جنس اور خاصے سے تعریف کی جائے. مثال کے طور پر
الانسانو حیوان زاہق. سمجھ میں آئی بات؟ تو جب ہم نے انسان کی تعریف کی کیا کی؟ الانسانو حیوان زاہق. الانسان حیوان ضاحک. حیوان جنس ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے آگا. ضاحک کیا ہے؟ خاصہ. یہ خاصہ عرضی ہے یا ذاتی ہے؟ خاصا عرضی ہوگا نا. عرضی ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم لوگ تعریف جنس اور خاصہ دونوں کو ملا دیں گے تو اس تعریف کو رسم کہا جائے گا. اور اچھا جہاں یعنی آپ کا عرضی کی کوئی جز داخل نہ ہو، صرف ذاتی کے اجزاء شامل ہو، اس تعریف کو حد کہا جائے گا. جی آگا. صحیح. اب اسی طرح دیکھیے اس کے ملحقات آتے ہیں. ایک چیز رسم تام سے ملحق ہوتی ہے، دو چیزیں رسم ناقص سے ملحق ہوتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے یہاں پہ آتا تعریف بالمثال. جیسے یہاں پہ دیا ہے، اگر ہم کہیں گے الانسانو مثلا زید حامد خالد. اب ہم نے یہاں انسان کے مصادر ذکر کیے کہ نہیں کیے؟ جی جب ہم مثال دے کے کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں اس تعریف کو رسم تام کہا جائے گا. اور اس کے بعد دیکھیے رسم تام میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں؟ رسم تام میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں؟ جنس اور فصل. کیا تھی؟ جنس و فصل. جنس نہیں، جنس اور خاصہ. جنس اور خاصہ. اس کے ساتھ ہم نے ملحق کیا کس کو؟ تعریف بالمثال کو. رسم ناقص کس کو کہیں گے؟ کہ جو تعریف صرف خاصے سے کی جائے. جو تعریف کس سے کی جائے؟ خاصے سے. مثال کے طور پر آپ کہیں گے انسان واحد. اب یہ ضاحک خاصہ ہے یا ذاتی ہے؟ خاصا ہوگا نا. خاصہ ہے. خاصہ ہے. بیسک سمجھ لیجئے، میں آپ کو بتا دوں پھر سے. یہ بنیادی بات سمجھیے. جو ہم نے کلیات خمسہ ہم نے کہا ذاتی عرضی. ذاتی میں تین چیزیں، نوع، جنس، فصل. عرضی میں دو چیزیں، خاصہ، عرض عام. کلی سمجھ لیجئے کلیات کیا ہے. یعنی جو تعریف چار طرح کی ہوتی ہے، حد تام، حد ناقص. یہ دیکھیے یا تو تعریف حد ہوگی یا رسم. حد تام اور ناقص. رسم کی دو ہوں گی، تام، ناقص. کب تعریف کو حدی کہا جائے گا، کب تعریف کو رسمی کہا جائے گا، اس کو سمجھیے پہلے. جب تعریف صرف اور صرف ذاتی سے ہو رہی ہو، جنس اور فصل سے ہو رہی ہے، تعریف کو کیا کہیں گے؟ واضح؟ جی آگا واضح. جب تعریف جنس کے ساتھ ادھر سے مل جائے، خاصہ مل جائے، تب تعریف کیا کہلائے گی؟ رسم. جی اب سمجھ آیا. تام کب کہتے ہیں؟ کہ جب
جن سے قریب اور فصل قریب ہو تو تام، جب جن سے بعید اور فصل قریب تو ناقص. رسم تام جب جنس اور خاصہ رسم تام، صرف اور صرف خاصہ رسم ناقص. کچھ کلیئر ہوا؟ جی آگا بہتر ہے، کلیئر ہو گیا. میں یہ شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ کل اس کو مزید ایکسپلین کر دیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ لیکن جی آگا. یہ کلیہ اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ اگر ذاتیات سے تعریف ہو تو تعریف حدی، جب ذاتیات کے ساتھ عرضی کو شامل کر دیا جائے یعنی خاصے کو شامل کر دیا جائے گا تو تعریف رسمی کہلائے گی. واضح؟ اب جی دیکھیں تام کب ہوتا ہے؟ حد تام جب جن سے قریب اور فصل قریب. حد ناقص کب ہوگا؟ جب جن سے بعید اور فصل قریب یا صرف اور صرف فصل. تعریف بہتر کون سی مانی جاتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ ان تعریفات میں بہتر تعریف کون سی ہوگی؟ حد تام. ہاں حد تام کی ہوگی، چونکہ یہ مکمل تعریف ہے. یعنی اسی جتنا لیے قریب ہوگا اس کے ساتھ اتنا ہی اچھی تعریف ہوگی. اتنی ہی اچھی تعریف ہوگی. احسن، اتنی ہی اچھی تعریف ہو جائے گی وہ. تو کوئی بھی تعریف کے لیے اس لیے انہوں نے جو ترتیب بار بحث کو لے کے چلے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ منطق کی بحثیں مرتب بحثیں ہوتی ہیں، یعنی ایک سے ایک جڑی ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ انہوں نے پہلے ہمیں معنی کی تقسیم کی کہ معنی وجود کے اعتبار سے مفہوم و مصداق میں مفہوم دو ہوگا، یا تو مفہوم کلی ہوگا یا جزئی ہوگا. اور کلی کے بعد ہم کہاں ان کی نسبتیں بیان کر کے سیدھے سیدھے ہمارے کلیات خمسہ پہ کہ جو اصل کلی ہے. یہ کیا ہے؟ اصل کلی. اور ان میں ذاتی اور عرضی ہم نے کیوں آپ کو پہلے بتایا؟ اس لیے بتایا کیونکہ تعریف انہی پہ بیس کرتی ہے. یہ جو تعریف آئے گی تعریف حدی تک جب تعریف ذاتیات سے ہو، تعریف رسمی کب جب ذاتی کے ساتھ کیا مل جائے؟ عرضی مل جائے. تو اسی تعریف کو بولا جائے گا تعریف رسمی تعریف بولی جائے گی. مجھے بتائیے کتنی باتیں آپ کو واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی آگا اتنی واضح ہو چکی ہیں، لیکن آگا ایک چیز آپ نے یوز کی تھی ورڈ ارادہ. ارادے کا سمجھ نہیں آیا کہ وہ ارادے کا کیا کہا تھا آپ نے؟ ہم نے کہا تھا وہ حیوان جیسے انسان کی فصل ناطق ہے. کیا ہے؟ ناقص ہے. ناطق. حیوان کی فصل ہے حساس، متحرک، بالارادہ. سمجھ لیجئے اس کو کیا ہے؟ حساس متحرک بالارادہ یعنی جو محسوس کرتا ہے اپنے ارادے سے. واضح ہوا؟ جی یہ لیکن خصوصیت کس میں پائی جاتی ہے؟ حیوانات میں. مجھے اچھا بتائیے جمادات کی خصوصیت ہے؟ نہیں. نباتات میں حساسیت تو پائی جاتی ہے لیکن متحرک بالارادہ ہے؟ نہیں. نہیں. پیڑ چاہ کے اپنے کہیں اور نہیں جا سکتا، اچھا لیکن اچھا. پیڑ میں احساس پایا جاتا ہے لیکن حرکت نہیں پائی جاتی. لیکن حیوانات جب چاہے گا چلے گا، جب چاہے گا بیٹھے گا، اپنے ارادے کا مختار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ؟ بالکل ہوتا. سمجھ گئی آگا، سمجھ گئی. ہاں. اسی طرح جوہر کا بھی وہ ہے. جوہر کی فصل کیا ہے؟ موجود فی الموضوع. موجود فی الموضوع جو کسی جگہ موجود ہو، یہ اس کی فصل ہے. یعنی جتنی جنس ہے نا ان سب کی فصل ہے. سمجھ میں آئی بات؟
تو جیسے انسان کو کہا جائے گا ناطق، ویسے ہی حیوان کو کہا جائے گا حساس متحرک۔ اگر ہم حیوانات کی تعریف کریں، مثال کے طور پر گھوڑے کی تعریف کریں، تو ہم کیا کہیں گے کہ الفرس حیوان ساحل۔ خود حیوان کی کرنے لگیں گے تو ہم کہیں گے جسم النامی۔ حیوان کی تعریف، حیوان کا مجھے بتائیے جن سے قریب کیا ہے؟ حیوان کی اگر جیسے ہم نے انسان کی تعریف حد تام میں کی ہے کہ حیوان ناطق، حیوان کی اگر تعریف کریں گے تو ہم کہیں گے جسم النامی حساس متحرک بالارادہ۔ یہ حد تام ہے کس کے لیے؟ حیوان کے لیے۔ سمجھ میں آیا برکیس؟ جی بالکل بہترین آگا، سمجھ آ گیا، بالکل سمجھ آ گیا۔ اچھا آگا صرف مادی چیزوں کے بارے میں ہی علم منطق گفتگو کرے گا؟ جوہر یعنی جو چیزیں نظر ہیں، موجود ہو رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، یعنی جو چیزیں ابدا ہے، یعنی جو چیز مجرد ہے، اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے نا پھر اس میں؟ تو اس میں آپ کو، اس میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں فلسفے میں۔ جی اچھا، فلسفے میں اس کا ڈسکشن ہوگا۔ ہاں، اس کا ڈسکشن فلسفے میں ہوتا ہے، وجود خدا۔ اسی لیے وجود، واجب الوجود، ممکن الوجود، یہ بحثیں کس کی ہیں؟ فلسفے کی۔ فلسفے کی بحثیں ہیں۔ اچھا اچھا، منطق کا یعنی جوہر سے یا مادے سے زیادہ تر تعلق ہے۔ ہاں ہاں سب ہاں ہاں ہاں۔ ٹھیک ہے، جوہر سے شروع ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی، تو اب مجھے بتائیے، فاطمہ ہیں یہاں پہ اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو کتنا واضح ہوا ہے ابھی؟ سمرین، عموم خصوص من وجہ کلیئر ہوا کہ نہیں ابھی؟ جی جی وہ ہو گیا آگا۔ تعریف میں آ کے معاملہ اٹک گیا۔ تعریف کتنی ہے، کس حد تک کلیئر ہوئی؟ کلیات خمسہ کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ کلیات خمسہ اگر کلیئر ہو چکا ہے ہمارا، یہ بھی کلیئر ہو گیا ہے۔ اب وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ تعریف، مورف اور معرف، وہ والی چیز ان کو کلیئر نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ شاید تعریف میں اٹک رہی ہیں۔ ان کو مورف معرف کلیئر کر دیں۔ نہیں نہیں، اس میں جو ہے دیکھیں، جب ہم نے یہ تعریف کی الانسانوں، انسان کی تعریف ہے حیوان ناطق، تو جس سے تعریف کی جاتی ہے، جس کے ذریعے تعریف کی جائے گی، یہ معرف ہے۔ کیا ہے یہ؟ معرف۔ جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں معرف۔ یہ اصطلاح ہے، خالی اس میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معرف جس کے ذریعے تعریف ہو، معرف جس کی تعریف کی جائے۔ صحیح ہے؟ جیسے ہم نے کہا کہ علم نحو ایک ایسا علم ہے جو کلمات کے آخر پر بحث کرتا ہے۔ تو جو کلمات کے آخر پر بحث کرتا ہے، یہ تعریف ہے، یہ معرف کہلائے گا۔ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ نحو کی، تو علم نحو کیا کہلائے گا؟ معرف۔ لیکن معرف یہ ایک اصطلاح ہے، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے، تو بہت آسان بحث ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو ایک لب لباب دیا، ایک ایسی چیز جس سے تعریف کو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ تعریف کیا، کس میں جائے گی۔ آیا حد میں لے جائیں اس کو حد بولیں گے یا رسم بولیں گے؟ ایسا تب کہ جب کسی تعریف میں صرف اور صرف ذاتی چیزیں شامل ہوں، یعنی یا تو اس کے جنس کا ذکر ہو، یا فصل کا ذکر ہو، یا صرف اور صرف فصل کا ذکر ہو۔ ٹھیک ہے؟ جب جنس کے ساتھ عرضی کی قسم خاصہ شامل ہو جائے گا تو اس تعریف کو رسم تام کہیں گے، اور یا جب صرف اور صرف خاصے سے تعریف کریں گے تو اس کو رسم ناقص کہا جائے گا۔ حد میں جب جنس سے قریب اور فصل قریب رہے اس کو حد تام، جب جنس سے بعید اور فصل قریب دونوں کو لیں گے تو ناقص، یا صرف اور صرف فصل کو لیں گے تب بھی کس میں چلا جائے گا؟ یعنی ناقص میں، حد ناقص میں۔ رسم تام
سے ایک چیز ملحق ہوتی ہے، اس سے ملحق ہوتی ہے تعریف بالمثال. رسم ناقص سے دو چیزیں ملحق ہوتی ہیں، تعریف بالقسمہ، تعریف بالقسمہ، تقسیم کے ذریعے سے تعریف رسم ناقص کہلائے گی. جیسے ہم کہتے ہیں الکلمۃ ثلاثۃ انواع اسم و فعل و حرف، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں علم نحو میں؟ الکلمۃ ثلاثۃ انواع، کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم و فعل و حرف، اسم فعل اور حرف. اس کو بولتے ہیں تعریف بالقسمہ، تقسیم کے ذریعے تعریف کرنا کسی چیز کی. یہ رسم ناقص میں جائے گا. اسی طرح تعریف بالتشبیہ، تعریف بالتشبیہ، شباہت کے ذریعے سے. جیسے عباس کالقمر، عباس کس کی طرح سے ہے؟ چاند کی طرح ہے. تو یہ کس میں جائے گا؟ ہم نے اب جناب عباس کی شباہت کس سے دی؟ چاند سے. چاند سے. اس کو بولیں کمرے گے بنے گی. تعریف بالتشبیہ. یا چاہے آپ کہیے المتباینان کالخطین المتوازیین، دو متباین چیزیں جن میں تباین پایا جا رہا ہے وہ ایسی دو لائنوں کی طرح ہیں جو برابر برابر چل رہی ہیں. تو ہم نے تباین کی مثال کس سے دی؟ پٹری سے. خطین المتوازیین، دو ایکول پیرل لائنوں سے جو برابری سے چل رہی ہوں. جیسے ریل کی پٹری، صحیح نا، ایک مخصوص مسافت کے ساتھ چل رہی ہے. تو اس کو بولتے ہیں تعریف بالتشبیہ. یہ دونوں تعریفیں کس میں چلی جاتی ہیں؟ رسم ناقص میں. رسم تام میں کون سی تعریف میں نے بتائی تھی ابھی آپ کو؟ تعریف بالمثال. کیا بولیں گے؟ تعریف بالمثال. جیسے ہم نے کہا تھا انسان جیسے راشد، حامد، خالد، ماجد، حیوان جیسے گھوڑا، گدھا، ہاتھی، بندر. تو یہ جو جیسے کہہ رہے ہیں ہم، اس کو بولتے ہیں تعریف بالمثال. تعریف بالمثال رسم تام کہلاتی ہے. تعریف بالتقسیم و تعریف بالتشبیہ کو رسم ناقص کہا جاتا ہے. واضح ہوا کچھ؟ جی آگا واضح ہو گیا. اگر ایک جو ہے نا یہ جو آپ نے عرضی بتایا، اس کی دو آپ نے قسمیں بتائیں، خاصہ اور عرض. یہ جو ہوتے ہیں اس کا دوسرا نام لازم عرض اور مفارق عرض ہوتا ہے. لازم و مفارق معلوم کس کی؟ یہ مشروطہ کی. یعنی جب آگے ہم بحث ہم پڑھیں گے قضیے میں، صحیح اچھا. ہے، تو قضیے میں لازم و مفارق دو چیزیں ہوتی ہیں. لازم و مفارق وہ ہوتی ہے مثال کے طور پر، اور اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. آگے جا کے ہم لوگ پڑھیں گے، یہ منطق میں پڑھیں گے، یعنی منطق مظفر میں، یہ اس میں نہیں آئے گی. اچھا صحیح، کیونکہ وہ بھی کلی مفہوم میں ہی آ رہے تھے نا. عرضی کلی مفہوم میں، لازم عرض اور مفارق عرض، یعنی اضافی خصوصیات. اور یہ جو آپ نے کتاب شیئر کی ہے، یہ وہ تو آگا، وہ کتاب تو میں میں نے، جو آپ نے نقشے والی کتاب شیئر کی تھی اس کو میں نے دیکھا تھا. جی وہ منطق، وہ تو خلاصۃ المنطق ہے نا آگا. ہم لوگ تو نہیں، وہ خلاصۃ المنطق نہیں ہے. اس میں ایک غلطی تو میں نے پہلے ہی پیج پہ دیکھ لی. ایک منطق مظفر شیئر کی ہوئی ہے، ایک خلاصۃ المنطق شیئر کی ہوئی ہے میں نے. نہیں، آپ نے جو نقشے جس میں نقشجات دیکھے بتائے ہیں نا، نیٹ سے فائنڈ کرتی ہوں نا، وہ تو میں نیٹ سے اپنا اسٹڈی کنسپٹ کلیئر کرنا. نہیں، اس میں میں نے غلطی کو دیکھا. جو آپ نے گروپ میں شیئر کی تھی اس میں میں نے غلطی کو دیکھا، اور جی جی. اس کو اگر جائیں گی اس میں باتیں منطق مظفر کی ہیں. اچھا اچھا اچھا. ہاں، اور اس میں نے جیسے انہوں نے، ہم نے لفظ کی بحث میں اس میں دیکھا غلطی تھی. صحیح ہے، لفظ کی بحث میں غلطی کیا تھی؟ انہوں نے طبیعیہ کی قسم کر رکھی تھی. کون سی؟ مطابقیہ، تضمنیہ اور التزامیہ. جبکہ طبیعیہ کی وزن تقسیم نہیں ہے، وہ کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ وضعیہ کی ہے. وضعیہ کی تین قسمیں تھی. صحیح ہے. وضعیہ لفظیہ کی، وہ بھی وضعیہ لفظیہ کی
مطابقیہ، تضمنیہ اور التزامیہ ہیں. تو ایک غلطی تو میں نے اسی میں خلاصۃ دیکھی تھی. المنطق وہ جو چارٹ شیئر کیا نا وہ خلاصۃ المنطق کے اندر سے میں نے اٹھایا ہے اور اس کا میں نے نہیں لیکن اس میں غلطیاں ہیں. میں نے ایک جی نظر اس اگر پہ وہ دیکھی تھی، ٹرانسلیشن نظر ہے تو نا، دیکھا لیکن جو پیج دیکھا مجھے اسی میں غلطی مل گئی. اگر وہ ٹرانسلیشن ہے نا، ہم لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ ایزی اپنے آپ کو ایزی کرنے کے لیے وہاں سے لے لیتے ہیں چیزیں، لیکن وہ اصل میں نہیں، ہمیں اسی لیے اردو دیکھیے چیزیں ہم ڈھونڈ لیں. لوگ عام طور پر تاکید کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹرانسلیشن پہ اعتماد نہ کریں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ٹرانسلیشن میں پوری بات نہیں ہوتی، مصنف اپنی رائے دے دیتا ہے واضح، اور اس میں کچھ وہ یعنی اسی لیے جو احادیث کے ترجمے ہوتے ہیں نا، ہم اس پہ بہت زیادہ اعتماد نہیں کرتے. بہتر ہاں میں آپ کو بتاؤں، رکیے ریکارڈنگ روک کے بتاؤں. لائٹ میں دیکھ لیجئے، سفیدی میں دیکھ لیجئے. آپ دکان پہ جائیں گی، اگر سفید کپڑا آپ کو لینا ہے، مثال کے طور پر میں عموماً سفید کرتا پہنتا ہوں، صحیح ہے، تو اگر ہم سفید کپڑا نکال کے دیکھیں گے تو کیا سب کپڑوں کی سفیدی ایک جیسی ہوتی ہے یا فرق ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. آپ جیسے کالا نقاب لیتی ہیں، چادر لیتی ہیں، کالا کپڑا لیتی ہیں، ان کالے کپڑے میں بھی کالے پن میں فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کالا بالکل ہے، ہوتا ہے. ہاں، مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ بھی کالا ہے یا نہیں ہے؟ یہ حصہ، جی یہ حصہ جہاں ماؤس چلا رہا ہوں یہ کالا ہے، یہ بھی کالا ہے، وہ یہ بھی کالا ہے یا نہیں ہے؟ یہ سیاہی مائل کالا، ہاں ہے نا. جی کالے کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے، لیکن یہ کالے کے کالے پن میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو اسی طرح ایسا کلی جو فرق کے ساتھ صادقہ ہے وہ مشکک، اچھا اور ایسا کلی جو برابری سے صادقہ ہے وہ متواتر. جی آگا سمجھ آ گیا، وہ بھی یہیں پر ہی ہیں، انہوں نے سن لیا آگا، سن لیا انہوں نے. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک. جزاک اللہ آگا بہت ٹائم لے لیا ہم نے، لیکن کافی کنسپٹ کلیئر کر دیے آپ نے نا ہمارے. نہیں انشاءاللہ ہم کل تعریفات کو تھوڑا سا اور ریوائز کر کے تب آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک انشاءاللہ. خدا سلامت حافظ. رہیے. خدا حافظ.